اوقاف کی جو تفصیل ہے اس پر بہت ساری اچھی اسٹڈیز آئی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی خیر کا کام نہیں تھا کہ غریبوں کے لیے کچھ لوگوں نے اپنی جائیدادیں وقف کر دی، بلکہ لوگ اپنے سماج کی ضرورتوں کی بڑی گہری اسٹڈی کرتے تھے کہ ہمارے شہر کی، ہمارے سماج کی کیا ضرورت ہے، آج کی ضرورت کیا ہے، آنے والے زمانے کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پھر وہ اپنی جائیداد کا استعمال کرتے تھے، اس کے لیے وقف کرتے تھے۔ ابھی مولانا رضی الاسلام صاحب نے بھی بہت سی اوقاف کے مداد بیان کیے ہیں، میرے پاس بھی ایک لسٹ ہے کہ غریبوں کی فلاح بہبود، بیواؤں یتیموں کی خبرگیری، کفالت عامہ، اس کے علاوہ تعلیم کا فروغ، طلباء کے وظائف، بڑے مدرسوں دانشگاہوں کا قیام، علمی سائنسی تحقیقات، رصد گاہوں اور تجربہ گاہوں کا قیام، لیبارٹریز اور آبزرویٹریز، دین کی اشاعت، دعوت و تبلیغ، جہاد، مساجد، علماء مشائخ اور مبلغین کی کفالت، جانوروں پرندوں کی بہبود، ان کی غذا کا انتظام، اس کے علاوہ شہر کی صفائی پاکیزگی، سڑکوں پر روشنی کا انتظام، اس کے لیے وقف موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، استنبول میں، بغداد میں وقف کے ریکارڈز موجود ہیں کہ سڑکوں پر روشنی کا انتظام ہو، اس کے لیے لوگوں نے وقف کیا ہے۔ باغوں، عوامی تفریح گاہوں کا انتظام، فواروں کا انتظام، شہر کی خوبصورتی، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے نیوٹریشن کے لیے وقف، ہسپتال میں جو مریض شریک ہیں ان کے گھریلو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وقف، کہ یہ تو مریض ہاسپٹل میں ہے، اس کے گھر کو اناج سپلائی کی ہو اور کھانے کی ضرورتیں تکمیل ہو، اس کے لیے وقف، ان غلاموں اور نوکروں کے لیے وقف۔ دیکھیے دلچسپ بات ہے، ان غلاموں اور نوکروں کے لیے وقف جن کے ہاتھوں سے سامان لاتے لے جاتے وقت ٹوٹ پھوٹ جاتا اور انہیں اپنے آقاؤں کی سرزنش کا خوف ہوتا کہ ایک نوکر سامان لے کے آ رہا ہے اور راستے میں گر گیا اور وہ گلاس ہے یا کچھ ہے پھوٹ گیا، اب گھر جائے گا تو ڈانٹ پڑے گی، تو ایک وقف موجود ہے، وہاں جا کے وہ سامان کی قیمت لے سکتا ہے، آقا کی ڈانٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ کر سکتے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف عام خیر خیرات نہیں تھی، بلکہ دولت مند افراد اپنے سماج کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے، ان ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے کہ کہاں خلا ہے، اب اس وقت کون سی ضرورت انفلفلڈ ہے، موجود چیزوں سے کیا ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کیا ضرورتیں ابھی بھی غیر تکمیل شدہ ہیں، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پھر وہ اپنی دولت سے کرتے تھے۔ میرے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کوٹیشن ہے، یہ ایک مغربی مصنف کا کوٹیشن ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عثمانی سلطنت میں یہ بات عین ممکن تھی کہ کوئی فرد وقف کے گھر میں پیدا ہو، اس کا جس گھر میں پیدا ہوا ہے وقف ہے، وقف کے جھولے میں، کریڈل میں شیرخواری گزارے، زندگی بھر وقف سے کھائے پیے، وقف کے مدرسے میں پڑھے، وقف سے حاصل کتابیں پڑھے، وقف سے تنخواہ پائے، وقف کے ہسپتال میں علاج کرائے، اور مرنے کے بعد وقف کے تابوت میں اٹھے اور وقف کے قبرستان میں دفن ہو جائے۔ تو پوری زندگی کا لائف سائیکل ایک عام آدمی کا وہ اوقاف کور کرتے تھے، اس کی ہر ضرورت کی تکمیل اوقاف کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اوقاف ہیں وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں بادشاہوں کا معاملہ ہے، بادشاہوں نے عوام کی ضرورتوں کے لیے کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سارے اوقاف اس میں ہمارے ملک کے اوقاف میں بھی شامل ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور اپنی مختلف ضرورتیں کاٹ کر انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کی مختلف ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ اوقاف قائم کیے ہیں۔